اپنی عید کو الحمدللہ، اے لوگوں اپنی عید کو سبحان اللہ کے کلمات پڑھ کر کے زینت دے دو۔ ظاہر سی بات ہے حضرت امیر المومنین نے کس چیز کی زینت دینے کی بات کی ہے؟ یقیناً یہ ایک وہ روحانی حکم ہے کہ انسان جب صبح کرتا ہے اور عید کی صبح ہوتی ہے تو اس کی صبح ذکر الہی کے اندر مشغول ہو، اللہ کی تقدیر بیان کرتا ہوا نظر آئے، تسبیح پڑھتا ہوا نظر آئے، تحمید کرتا ہوا نظر آئے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرے اور اپنے ذہن و گمان کے اندر یہ بات حاضر و ناظر رکھے کہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اسی کے لیے میری زندگی ہے۔ اگر وہ یہ جانتا ہے تو اس کی زبان پر یہ بھی آئے گا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری عبادتیں، یہ ساری چیزیں اگر ہیں تو اللہ کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، اگر انسان یہ سوچ لے تو اس کو تراویح کا بھی لطف آئے گا، تہجد کا بھی لطف آئے گا، تلاوت کا بھی لطف آئے گا، اور وہ یہ گمان کر کے چلے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی مرضی اور اس کی خوشنودی کے لیے میں کام انجام دے رہا، تو یقیناً ایسا انسان بامراد کامیاب ہے۔ رمضان المبارک دراصل تربیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے اس مہینے میں ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ اگر انسان اپنے نفس کا جائزہ لے اور پورے حوصلے کے ساتھ اور عزم کے ساتھ اپنے وقت کو عبادتوں میں گزارتا رہے تو پورے سال اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی یہ تربیت ہر لحاظ سے قابل قدر ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان میں ملنے والے پیغام سے 11 مہینوں تک اپنے آپ کو مزین رکھیں، بلکہ پوری زندگی میں اتار لیں۔ یعنی جب ہم نے اس کے سامنے سر جھکایا ہے تو جھکاتے رہیں گے، جب اس کے لیے عبادت کی ہے تو کرتے رہیں گے۔ ہمارے اوپر جو حقوق ہیں، خواہ وہ اپنے گھر والوں کے حقوق ہوں، ہمسایوں کے حقوق ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ہوں، برادران وطن کے حقوق ہوں، اس کو بھی سال بھر ادا کرتے رہیں گے۔ مکمل ایمان اور مسلم اسلام ہمارے اندر رچ اور بس جائے۔ یہی تو ہم نے عہد کیا ہے، یہی تو ہم نے دعائیں مانگی ہیں، یہی تو ہم نے التجا کیا ہے۔ لیکن اے میرے بھائیوں اور بندو، ہمیں کیا ہوتا ہے کہ رمضان اور عید کے بعد ہم دنیا میں کچھ اس طرح سے مست ہو جاتے ہیں، لہو و لعب میں ایسا مشغول ہو جاتے ہیں، تمام اچھائیوں کو اس طرح سے فراموش کر دیتے ہیں کہ ہم کو دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ اسلام والے ہیں، ان کے کردار سے نہ ایمان جھلکتا ہے نہ اسلام جھلکتا ہے، ان کے کردار سے ایمان و اسلام کی بو نہیں آتی ہے۔ میرے بھائیوں، للہ ہم اپنے آپ کو ایسا بنا کر کے رکھیں کہ دیکھنے والا ہم کو مسلم اسلام والا سمجھے، دیکھنے والا ہم کو باکردار سمجھے، دیکھنے والا ہم کو اچھا سمجھے، دیکھنے والا ہم کو دیکھ کر کے میرے دین اسلام کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرے۔ حضرات، آج کا دن ہمارے اور آپ سبوں کے لیے الحمدللہ خوشی کا دن ہے، فرحت و مسرت کا دن ہے، رحمت و مغفرت کی امید کے ساتھ اپنی عبادت پر انعام و اکرام سے نوازے جانے کا دن ہے۔ ہم جو یہاں آئے ہیں تو آپ کو معلوم ہے میری ان ظاہری آنکھوں نے اس منظر کو نہیں دیکھا جب ہم کپڑا پہن رہے تھے اور گھر سے نکل رہے تھے، ہم ہوں آپ ہوں، جو بھی ایمان والا تھا آج روزے کے بعد عید کے دن جب وہ گھر سے نکل رہا تھا تو آپ کے آگے پیچھے اللہ کے فرشتے چل رہے تھے، آپ کے آگے پیچھے اللہ کے فرشتے چل رہے تھے، اور وہ پکار پکار کر کے یہ کہہ رہے تھے، چلو چلو اس دربار میں جہاں آج تم بخش دیے جاؤ گے، چلو اس داتا کے ہاں جہاں آج تمہاری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی اور سب کچھ تم کو مل جائے گا۔ تو یقین مانیے رب کریم اپنے فضل سے اس عبادت کو قبول فرمائے اور ہم لوگوں کی مغفرت فرمائے اور آئندہ گناہوں سے معصیت
معصیتوں سے نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ آج کے دن بڑے جم غفیر کی مغفرت کا اعلان بزبان خدا بندی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں، اپنے علو مکان کی قسم کھاتا ہوں کہ آج میں سب کی دعاؤں کو قبول کروں گا، میں ان کے گناہوں کی مغفرت کروں گا، ان کے سیئات کو حسنات میں مبدل کروں گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب روزے دار عیدگاہ سے واپس جاتے ہیں تو اس حالت میں واپس جاتے ہیں کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کسی ایمان والے کے لیے خوشبختی اور اس سے بڑھ کر کے کوئی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی چیز جو دولت ایمان ہے اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے فرمایا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ کے راضی ہوئے، اور یہ اسی کو حاصل ہوا جس کے اندر اللہ کی خشیت طاری ہو گئی۔ ہم نے ایک مہینہ خشیت طاری کی ہے، اگر سال بھر اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کے اپنے کام کو انجام دیں گے تو یقیناً اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اس کی رضا حاصل ہوگی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جب ہم اس مقام پر پہنچیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، جنت کے کس درجے کے اندر رہنا چاہتے ہو، کون سی آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو یقیناً یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ ہم مکمل طور پر رمضان کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ جاننا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ زندگی میں انقلاب لانے والی بات ہے۔ بندے کو اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے امید رکھنی چاہیے کہ ہم بندے اسی کے ہیں، ہماری ٹوٹی پوٹی عبادت کی لاج رکھ لے گا، کیونکہ ہمارے اعمال تو اس کے شایع نشان نہیں ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عمل کے بغیر اللہ سے امید باندھ رہا ہے تو وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہا ہے، اور جو شخص عمل پر بھروسہ کر کے جنت کا دعوے دار ہے وہ بھی غلطی پر ہے۔ اصل یہ ہے کہ اعمال صالحہ جاری رہے اور خوف خدا طاری رہے، اعمال صالحہ جاری رہیں اور خوف خدا طاری رہے، یعنی ہر سجدے کے بعد یہ خوف دل میں ہو کہ کاش اللہ رب العزت ہمارے اس سجدے کو قبول فرمائے۔ ہر کار خیر کے بعد دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ دل سے یہ آواز نکلے کہ الہ العالمین ہمارے اس کار خیر کو قبول فرمائے۔ اللہ کی ذات سے رحمت و مغفرت اور اس کے فضل کی امید وابستہ رہے۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور شارع اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر گوشے پر محیط ہے۔ حسن اخلاق، حسن معاشرت، ہمدردی و جانثاری، خدمت خلق، راست گوئی، رہنمائی و رہبری، طہارت و نظافت، اتحاد و محبت، رواداری و بھائی چارگی بحیثیت انسان کے ہر شخص میں ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ گویا کہ اسلام عالمگیر اور دعوتی مذہب ہے جس سے ہر مرحلے میں رہنمائی ملا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اسوہ ہمارے سامنے ہے جس پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی بھلائی نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی ملتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اگر اس کو اپنائیں گے تو ہماری عبادت بھی اچھی ہوگی، ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی، اور فرمانا الہی من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو دونوں جہاں میں اپنا ہی گھاٹا اور نقصان ہے۔ ومن یعصہما فإنہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا۔ حضرات، یہ ملک مختلف ادیان کا ملک ہے جس میں ہر مذہب کے پیشواؤں نے اپنی خدمات کے ذریعے اپنے ماننے والے کو بہترین اخلاق کی تعلیم دی ہے۔
اس ملک کے سر پر اگر مہاتما بدھ کی جینتی کا سہرا بجائے تو یہی ملک شری کرشن کی بانسری سے نکلنے والی آواز پر بھی جھوما ہے، اور یہی ملک گرو نانک کے افکار سے بھی متاثر ہوا ہے۔ یہی ملک کسی زمانے میں مہاویر کی سچائی کا بھی سبق سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر خواجہ اجمیری نے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو لاکھوں لاکھ افراد نے ان کے دست حق پرست کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اور پھر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی اجتماعیت اور پیار و محبت نے اس وطن عزیز کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے۔ چشتی نے جس زمین پر پیغام حق سنایا، نانک نے جس زمین پر وحدت کا گیت گایا۔ مذاہب اسلام، مذاہب عالم کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہر مذہب سچائی، ایمانداری، محبت و پاک بازی، خدمت خلق اور وطن عزیز کے لیے جاسپاری کا سبق دیتا ہے، اور اتحاد و اتفاق، ملت و محبت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے فتنہ و فساد، دل دکھانے، تکلیف پہنچانے کے خیال کو ہر مذہب کے ماننے والوں کو دل و دماغ سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ محبت و مروت، شرافت و صداقت، حب الوطنی ہی اصل روح انسانیت ہے، اور یہی تعلیم مذاہب ہے۔ ہم تمام ملک میں رہنے والوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ امن و آشتی کو عام کریں، محبت کو پھیلائیں، اپنے کردار کے ذریعے دین اسلام کو پیش کریں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو واقف کرائیں، خواہ وہ ہمارے اپنے ہوں یا غیر ہوں۔ اگر ہم اس پر کاربند رہے تو یقیناً ہمارا شمار خیر امت میں ہوگا۔ ہمیں نعمتوں پر شکر، مصائب پر صبر، اور ہر کام عقل و ہوش اور بصیرت و حکمت کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ یہی اوصاف حمیدہ مقبول و محبوب ہیں اور انسانیت کا حقیقی لباس ہے۔ حضرات گرامی قدر، دین اسلام نے کبھی ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کیا، ہمیشہ اخوت و محبت اور بھائی چارگی کا حکم دیا ہے، اپنے اور غیروں کے ساتھ حسن سلوک کے احکامات جاری کیے۔ عالم اسلام میں اس وقت مختلف جگہوں پر اور خصوصاً مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے مظالم اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ ارض فلسطین میں غزہ کے مظلوموں کی آہوکہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ شہداء کے خون کی قیمت اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں احکم الحاکمین کے روبرو ادا کرنی ہوگی۔ ہمارے دل اپنے مسلم بھائیوں کے لیے تڑپتے ہیں جہاں ان کی زندگی تلف کی جا رہی ہے، عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں مجبور و بے بس ہو کر فقر و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ غزہ کی سرزمین جہاں بوڑھوں، عورتوں اور معصوم بچوں کی لاشیں فریاد گناہ ہیں کہ آخر ان کا جرم کیا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ظالموں میرا جرم کیا ہے؟ معلوم ہے آپ کو کہ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو پڑھنے والے ہیں۔ ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ کلمہ حق کی بلندی کرنے والے ہیں اور جام شہادت کو نوش کر رہے ہیں، اور اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، اور جام شہادت کو روز نوش کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہداء کے بارے میں فرمان الہی لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ یہ وہ شہداء ہیں جنہیں اللہ نے حیات سرمدی بخشی اور بہترین رزق کا سامان مہیا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ اللہ ان مظلوموں پر رحم فرمائے، اپنی خصوصی عنایت فرمائے، ظالموں کے ظلم و ستم اور جبر و استبداد کے ذریعے سرزمین کو خالی فرمائے۔ الی اللہ المشتکا و الیہ المستعان۔ حضرات، عید کی خوشی میں غریبوں اور مسکینوں کو شامل کرنے کا حکم شریعت مطہرہ سے ملتا ہے۔ اسی فلسفے کو عام کرنے کے لیے صاحب نصاب پر زکوٰۃ اور فطرہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روئے زمین پر رہنے والے تمام لوگ الخلق و عیال اللہ کے مطابق کنبہ الہی سے تعلق رکھتے ہیں، جس میں ہر ایک کی حسب استطاعت
داد رسی رضا الہی کا سبب بنا کرتی ہے۔ دراصل عید کی خوشی توبہ و مغفرت کی خوشی اور خوشنود الہی ہے۔ ایک بزرگ کا یہ فرمان سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے، لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے خوشبو لگا لیا، ہم نے اچھے کپڑے پہنے، بہترین پرفیوم مار لیا، اعلیٰ قسم کے خوشبو لگا لیے، یہ عید نہیں کہلائے گی۔ انما العید لمن تاب ولا یعود، عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان میں توبہ کر لیا اور توبۃ النصوص نے کیا اور پھر وہ گناہوں کی طرف پلٹ کر کے جانے والا نہیں۔ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے دنیا کی جگمگاہٹ کو حاصل کر لیا، جس نے دنیا کی روشنی کو حاصل کر لیا۔ انما العید لمن تزود بزاد التقوی، عید تو اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کر کے روز آخرت کے لیے زاد آخرت کو جمع کیا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك قديم غفور بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله الملك القدوس العزيز الجبار، والصلاة والسلام على نبي المختار وعلى آله وأهل بيته الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى الطابعين الأبرار وعلى من تبعهم إلى يوم دار القرار، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأهل بيته وأصحابه وبارك وسلم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحمزة أسد الله وأسد رسوله، اللهم اغفر للعباس مغفرة ظاهرة باطنة لا تغادر ذنبا، الله في أصحابي لا تتخذوهم وردا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمنافقين، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم كل حدهم، اللهم نكس أعلامهم، اللهم ألق في قلوبهم الرعب والذل، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون،